السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترمذی شریف صفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ آخری نبی تو میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے آخری ایام تھے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک باغ میں قیام کیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو بلایا۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس باغ میں تشریف لے گئے۔ اس نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اپنا جانشین متعین کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں یہ لکڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو۔ چنانچہ یہ فتنہ ذرا بڑھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک میں جتنے غزوات ہوئے، ٹوٹل اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ 700 صحابہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ اور یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے نزدیک ختم نبوت ایک اجتماعی مسئلہ تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ماضی قریب میں جب انگریز اس ملک کے اوپر مسلط تھا، اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا پودا لگاؤں جس سے اسلام کی شکل کو بگاڑا جا سکے۔ چنانچہ اس کے مخبر لوگوں میں سے ایک خاندان تھا۔ باپ انگریز کو مخبری کرتا تھا اور ان کا بہت زیادہ قریبی تھا۔ پھر اس کا بڑا بیٹا ان کا مخبر بن گیا۔ پھر ان کا جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا غلام احمد۔ تو انگریز نے محسوس کیا کہ اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا جائے۔ چنانچہ وقت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ چونکہ قادیان کا رہنے والا تھا تو یہ قادیانی فتنہ وہاں سے شروع ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں بہت سارے جھوٹے نبی آئے۔ کسی کا فتنہ 2 سال 5 سال 10 سال رہا، کسی کا 40-50 سال رہا، لیکن یہ قادیانی فتنہ ایسا ہے کہ 100 سال سے زیادہ گزر گئے، ابھی بھی باقی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ وہ لوگ ان کو مالی مدد بھی دیتے ہیں اور ان کو ہمارے ملکوں میں وزیر مشیر بھی بنواتے ہیں، اونچے عہدے بھی عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قادیان فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو کسی شاعر نے یوں کہا، مرزے نو نبی بنا دیتا، کسی انگریز مداری نے چوری کر کے۔ ہمارے ہاں جب کوئی مداری کرتب دکھاتے ہیں نا، شوبدہ دکھاتا ہے تو وہ چرل کی آواز نکالتا ہے۔
کسے انگریز داری نے چل کر کے نوردین حکیم پرل کر کے مطلب عیاری کے ساتھ اس نے اس کا معاون بنا دیا حکیم نوردین کو. مرزے نو نبی بنا دیتا کسے انگریز مداری نے چل کر کے مدد واسطے نال لا دیتا. نور اسی کہنے ہیں مرزے چنگیرہ، یعنی پرندہ جب اڑتا ہے نا تو پھرل کی آواز آتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہم ان مرزائیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس ملک سے دیتا کسے مداری مدد واسطے نال لا دیتا. نور دین کر کے اسی کہنے زمین بڑے آنو کہ ختم نبوت والے جھوٹے نبی کھول کرنے کا مطلب کے حضرات نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں جھوٹے نبی کو اچھی طرح کھول کریں گے. آپ نے آج کی کانفرنس کی تقاریر میں مختلف علماء خطباء کے بیانات سنے جنہوں نے مرزے کی تفصیلات سے جو ہے وہ گوشمالی کی. آج کے بیان میں آپ کے سامنے جھوٹے نبی اور سچے نبی کی پہچان میں چند نکات بتاؤں گا. بہت سادہ ہوں گے، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے اور پھر اپنی دکانوں پر، دفتروں میں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ان نکات کے اوپر بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلی بات ہے نام. تاریخ میں جتنے انبیاء آئے سب کے نام ایک لفظ کے ساتھ تھے، واحد تھے. آدم، ادریس، نوح، زکریا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اتنے انبیاء کے نام سنے، قرآن میں بھی آئے ہیں. سب کا نام ایک ایک لفظ والا تھا. یہ جھوٹا نبی، اس کا نام تھا غلام احمد، مرکب نام تھا. تو نام ہی بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا. پھر دوسرا نقطہ کہ دنیا میں انبیاء جو تشریف لائے ان انبیاء نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی. ان کے معلم اللہ رب العزت ہوتے تھے. اللہ ان کو سکھاتے تھے اور وہ پھر اپنی امت کو سکھاتے تھے. یہ جھوٹا نبی ایسا تھا کہ اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے قرآن پاک ایک بزرگ سے پڑھا جس کا نام تھا فضل الہی، اور 10 سال کی عمر میں ایک بندہ تھا جس سے فضل احمد تھا، اس سے میں نے عربی پڑھی، اور 17-18 سال کی عمر میں گل علی شاہ سے دین پڑھا. اپنے استادوں کے نام لکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. پھر سچے نبی کی یہ پہچان کہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوا. ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک. اے محبوب
وہ لوگ جو ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی کتاب آنی ہوتی تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہوتا، قرآن نے تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا پتہ چلا کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی، تو مرزے نے جو اپنی کتابیں لکھی وہ سب کی سب اس کی اپنی تصنیف شدہ تھی۔ یہ جھوٹے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ پھر ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا اور یہ شعر کا علم آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سچے نبی شاعر نہیں ہوتے، مگر مرزا قادیانی کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے عربی میں بھی شعر لکھے، فارسی میں بھی شعر لکھے، اردو میں بھی شعر لکھے۔ قصیدہ اعجازیہ اور در ثمین عربی اور فارسی کا مجموعہ ہے، اور اردو میں بھی اشعار لکھے۔ اب ایک اردو کا شعر اس کا ذرا سمجھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کا بندہ تھا۔ لکھتا ہے سبب کوئی خدا بندہ بنا دے، سبب کوئی خدا بندہ بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی صورت کے اوپر عاشق تھا اور اس کے عشق میں آہیں بھرتا تھا، اور اب اس کی یاد میں یہ اشعار کہہ رہا ہے۔ سبب کوئی خدا بندہ بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے، کرم فرما کے آ او میرے جانی، کرم فرما کے آ او میرے جانی، بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بدبخت ہے، اس کے اشعار گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ ایک شعر اردو میں اور لکھتا ہے عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مر جانا دوا ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ پھر اپنے مجازی محبوب کے عشق میں مر گیا اور دنیا سے یہ بہت بری موت لے کر مرا۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ سچے نبی پر جو وحی آتی ہے وہ ان کی اپنی زبان میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اے محبوب ہم نے جو رسول بھیجے وہ ان کی قوم کی زبان میں بھیجے۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ورثے نے، تو یہ تو تھا پنجاب کا رہنے والا، پنجابی زبان میں وحی آتی، مگر یہ خود لکھتا ہے کہ میرے اوپر پنجابی زبان میں بھی وحی آتی تھی، ہندی میں بھی آتی تھی، سنسکرت زبان میں بھی آتی تھی، عبرانی زبان میں بھی آتی تھی، اور لکھتا ہے کہ ایسی زبان میں بھی آتی تھی جس کو میں بھی نہیں سمجھتا۔ اب ان مرزائیوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا نبی خود لکھ رہا ہے کہ ایسی زبان میں وہی آتی تھی جس کو میں بھی نہیں سمجھتا، تو جب یہی نہیں سمجھے گا تو یہ آگے قوم کو کیا سکھائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ مجھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں اس کی وہی کتاب پڑھوں تو صحیح، چنانچہ میں نے اس کی کتاب منگائی اور اس کا مطالعہ کیا۔ عجیب و غریب اس کے اوپر وہی آتی تھی، چونکہ وہی لانے والا فرشتہ اس کا ٹیچی ٹیچی تھا۔ اس میں سے ایک وہی ایک مرتبہ آئی آئی لو یو، اور ایک مرتبہ وہی آئی آئی کین وٹ آئی ول ڈو، ایک مرتبہ وہی آئی ہی ہارڈ ان دی ضلع پشاور۔ چونکہ انگریزی نہیں جانتا تھا
اس کو نہیں پتا تھا کہ ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، تو وہی آئی گو ٹو ضلع پشاور، اور ایک مرتبہ وہی آئی ایک برڈ اینڈ 2 گرلز۔ اس کی وحی کے ٹکڑے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹا نبی تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے۔ پھر ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ سچے نبی کو قوم جو اذیت دیتی ہے نا، تو وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کو زخم ہوا تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن مرزے کا معاملہ کچھ اور۔ مرزے نے اپنی کتاب میں بہت عجیب و غریب گالیاں لکھی ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ یعنی مرزا نے یہ لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ حرام زادہ ہے۔ اب آپ ذرا جواب دیجئے کہ یہ حرام زادہ تو خود تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ پوری امت کو حرام زادہ کہتا پھر رہا ہے۔ ایک نقطہ خاندان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی علیہ السلام کو پیدا فرماتے تھے وقت کے بہترین خاندان میں سے پیدا ہوتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندان میں پیدا کیا۔ ہرقل شاہ روم کے دربار میں ابو سفیان گیا تو اس نے سوال پوچھا کیف نسبہ، بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسے ہے؟ اس نے جواب دیا وہ فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے سب سے بہترین نسب رکھنے والا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام بہترین خاندان میں سے اور بہترین نسب رکھنے والے تھے۔ اور ایک جگہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا مرزا قادیانی کا جائزہ لیں تو وہ مغل پٹھان خاندان میں سے تھا، نہ سید تھا، نہ ہاشمی تھا، نہ ان گھرانے میں سے تھا۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سچے نبی نے جو پیشین گوئیاں دیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں، اور جھوٹے نبی کی پیشین گوئیاں ہمیشہ جھوٹی۔ چنانچہ بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں مرزے کی جھوٹی، مگر ان میں سے میں 2 کا تذکرہ کروں گا یاد رکھنے کے لیے تاکہ آسان ہو۔ ایک واقعہ جو میں نے ایک معروف عالم دین سے سنا، خود نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ مرزا کو خیال آیا کہ مسجد کے کچھ لوگ مجھے نبی مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، میں کوئی ایسا کام کروں کہ سب میرے معتقد ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے 2 مریدوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے لوگ میرے معتقد ہو جائیں۔ ان کا کوئی بات نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک بیل خریدتے ہیں اور اس کو جا کر ایک کنویں میں دھکا دے دیتے ہیں۔ آپ صبح درس دینے کے بعد اعلان کر دینا کہ ابھی ابھی ٹیچی فرشتہ آ کے بتا گیا ہے کہ ایک بیل کنویں میں گر گیا ہے اور لوگوں اس کو نکالیں۔ جب لوگ آ کے دیکھیں گے کہ بیل گرا پڑا ہے اور نکالیں گے تو یہ بھی مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ مرزے کو یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ اگلے دن مرزے نے درس دیا اور درس کے بعد اعلان کر دیا۔ اب مسجد کے سارے لوگ جو تھے اس کے ساتھ گئے کہ جی ہم نے بیل کو کنویں میں سے نکالنا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو منظر عجیب تھا۔ ان لوگوں نے بیل خریدا تھا اور اس کو لے کے کنویں کے قریب آئے تھے،
ایک بندہ اس کو آگے سے کھینچ رہا تھا کہ کنویں میں پھینکے، اور دوسرا پیچھے سے دھکیل رہا تھا، اور بیل جو تھا وہ جم کے کھڑا تھا پہاڑ کی طرح۔ تو لوگوں نے دیکھا تو الٹا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مرزا جھوٹا نبی ہے اور اس کی پیشین گوئیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور دوسری جھوٹی پیشین گوئی کہ مرزا ایک عورت پہ عاشق تھا، اس کا نام تھا محمدی بیگم۔ اس نے اس کے والد سے اس کا رشتہ مانگا، لڑکی نے بھی انکار کر دیا اور باپ نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس پر مرزا نے بڑی باتیں لکھی، چنانچہ لکھتا ہے اگر یہ پیشین گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، یہ ذلت کی موت مرا اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتوں کا نشانہ بنایا۔ پھر لکھتا ہے اگر یہ پیشین گوئی خدا کی طرف سے نہیں تو میں نامراد، ملعون، مردود، ذلیل اور دجال ہوں۔ یہ الفاظ اس نے اپنے بارے میں خود لکھے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ لکھتا ہے اگر یہ پیش گوئی خدا کی طرف سے نہیں تو میں نامراد، ملعون، مردود، ذلیل اور دجال ہوں۔ اور ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ واقعی نامراد تھا، ملعون تھا، مردود تھا، ذلیل تھا اور دجال تھا۔ چنانچہ آپ سب یک آواز ہو کر کہیے کہ مرزے پہ لعنت۔ آواز نہیں آ رہی۔ مرزے پہ لعنت، دجال پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت۔ اور ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل کیا، وہ کامل عقل رکھنے والی ہستیاں ہوتی تھیں۔ نبی علیہ السلام اگرچہ ان پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی ایسی دی تھی کہ ان کی دو لفظوں کی بات میں پورا مضمون کا سمندر سمٹ جاتا تھا۔ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ وہ دقیقہ دان تھے، حکمتیں جانتے تھے، سمجھتے تھے، کامل عقل والی ہستیاں تھیں۔ جبکہ مرزے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا بونگا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بہت ہی فاتر العقل اور بیوقوف انسان تھا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، امید ہے کراچی کے لوگ اس کا جواب دیں گے۔ 5 اور 50 میں کتنا فرق ہے؟ کیوں جی؟ 5 اور 50 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 45 کا۔ ایک دوسری کلاس کے طالب علم چھوٹے بچے سے پوچھے نا کہ 5 اور 50 میں کتنا فرق ہے، تو وہ بھی کہے گا جی 45 کا فرق ہے۔ اب ذرا مرزے کا حال سنیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنی نبوت کے لیے ایک کتاب لکھوں گا اور اس میں 50 جلدیں تیار کروں گا۔ 50 جلدیں تو لکھ نہ سکا، 5 جلدیں لکھیں۔ پھر 5 جلدیں لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہوتا ہے، اس لیے میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب یہ ہے ہنسنے والی بات یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ کراچی کے کاروباری لوگوں ذرا جواب دو، 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہوتا ہے یا 45 کا فرق ہوتا ہے؟ یہ لکھتا ہے چونکہ 0 کا فرق ہے 5 اور 50 میں، اس لیے میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ جس طرح یہ یہاں جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، اسی طرح اس نے نبوت کے معاملے میں بھی دھوکہ دیا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اتنا کم عقل تھا، خود لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ گھر سے جاؤ اور کھانے کی کوئی چیز لاؤ۔ کہتے ہیں میں گھر آیا تو ایک جگہ ایک پاؤڈر پڑا تھا، میں نے اس سے جیب بھر لی۔ جب لے کر جانے لگا راستے میں نے اس سے کچھ لے کے مٹھی اپنے منہ میں ڈالی تو میری تو آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اس لیے کہ جس کو میں کھانے والی چیز سمجھ کے لا رہا تھا وہ نمک کا پاؤڈر تھا۔
اب جس بندے کو نمک اور چینی کے فرق کا پتہ نہ چلے وہ کتنا کم عقل ہوگا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایسا بیوقوف انسان تھا. قادیانی کو شوگر کی بیماری تھی اور شوگر کی بیماری والے بندے کو میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ آم خوب مزے سے کھاتا تھا. اس کے لیے اس نے ایک نکتہ نکالا. ذرا قادیانی کی معرفت سنیے. لکھتا ہے کہ آم جو ہے وہ عربی کے لفظ سے نکالا گیا ہے. کہتے ہیں ماں کو، اور جس طرح بچہ ماں کے پستان سے دودھ چوستا ہے اسی طرح بندے کو چاہیے کہ آم کو چوس کر کھائے. یعنی انور لٹول کھانا ہوگا نا تو بہانہ دیکھو کیا بنا رہا ہے کہ آم کو چوس کے کھانا چاہیے. اور اس کو یہ سمجھنے لگی کہ آم تو اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے. کہاں کا نکتہ کہاں جا کے ملایا. جس طرح اس نے علمی خیانت کی اسی طرح اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے قوم کو دھوکہ دیا. اتنا بونگا تھا کہ اس کو گھڑی کا وقت دیکھنا نہیں آتا تھا. چنانچہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جیب میں گھڑی نکالتا تھا اور اس کے اوپر انگلی رکھ کے انگلیاں رکھ کر اندازہ لگاتا تھا کہ ٹائم کتنا ہو گیا. آج ہمارے پاس ایک تیسری کلاس کا طالب علم آئے نا، اس سے پوچھیں کہ بچہ بتاؤ ٹائم کیا ہوا ہے، وہ گھڑی پہ نظر ڈالتے ہی پہچان لے گا کہ اتنا ٹائم ہوا ہے. مگر اس کو گھڑی دیکھ کر نہیں بلکہ انگلیوں سے ٹچ کر کے گھڑی کے وقت کا اندازہ ہوتا تھا. پھر ایک اور مزے کی بات ذرا سنیے، اور یہ بات ان مرزائیوں کو ضرور بتائیے. ایک مرتبہ مرزا قادیانی نے جنازے کی نماز پڑھائی کسی کی، بہت دیر لگا دی. جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت آج آپ نے نماز پڑھانے میں بڑی دیر لگا دی. تو قادیانی نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اس کی نماز جنازہ تو میں پڑھا رہا ہوں، بعد میں بھی میری امت کے لوگ آئیں گے تو میں ان کی ہی کیوں نہ نماز جنازہ پڑھا دوں. میں نے سب قادیانیوں کی نماز جنازہ آج پڑھا دی ہے. یعنی قادیانی نے اپنے مقتدیوں کی نماز جنازہ اپنی زندگی میں پڑھا لی تھی. اب ان کے دفن کرنے کا کام باقی ہے، وہ ختم نبوت والے انشاءاللہ پورا کر دیں گے. اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ میں جوتے پہنتا تھا کہ مجھے دائیں اور بائیں جوتے کے فرق کا پتہ نہیں چلتا تھا. یعنی دایاں جوتا بائیں میں پاؤں میں اور بائیں پاؤں میں دایاں جوتا یوں پہن لیتا تھا. اسی طرح جرابیں بھی الٹی پہن لیتا تھا. پھر ایک اور مزے کی بات سنیے، اس کو ململ کے کپڑے پہننے کا شوق تھا. تو جو کپڑے صبح پہننے ہوتے تھے رات کو ان کپڑوں کو تکیے کے نیچے لے کر سوتا تھا. اب آپ بتائیں آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف انسان دیکھا کہ جو صبح دفتر جانے والے کپڑوں کو تکیے کے نیچے رات لے کر سوئے؟ بتائیے ذرا، آپ نے دیکھا کوئی ایسا بیوقوف انسان؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کائنات کا سب سے زیادہ بیوقوف اور بونگا انسان تھا. ایک مرتبہ کوئی بندہ اسے ملنے کے لیے آیا تو یہ اپنی بیوی کی شلوار پہن کے باہر نکل آیا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے بیوی کی شلوار پہن لی ہے. خود لکھتا ہے کہ میری 2 جیبیں تھیں. ایک جیب میں میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کے لیے، اور دوسری جیب میں میں گڑ کے ڈلے رکھتا تھا کھانے کے لیے. کیونکہ شوگر کا مریض تھا نا تو گڑ کی ڈلیاں کھاتا تھا. تو خود لکھتا ہے کہ کئی مرتبہ میں استنجا کے لیے گڑ کی ڈلی نکال لیتا تھا اور کھانے کے لیے مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا تھا. اب ایسا کم عقل انسان ایک سلیم العقل انسان نہیں کہلا سکتا. نبوت کا دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو قصہ ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا اس سے دلیل مانگے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل مانگنے والا بندہ بھی کافر ہو گیا۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا؟ ان کا کہ جب خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہیں اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل کیا مانگنی؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، لہذا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ جہنمی ہوگا۔ پھر ایک آخری بات بتا کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو پیدا کیا وہ سب انبیاء بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تو کیا ہی کہنا۔ مجھے کچھ عرصہ اپنے مدرسے میں شمائل ترمذی پڑھانے کا موقع ملا، تو کتاب پڑھاتے ہوئے ہمیشہ میں سوچتا تھا کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈھلے گا یہ جمال، سوچتا ہوں کہ تیرے حسن کی توہین نہ ہو، کہ میں الفاظ کہاں سے لاؤں گا جو نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ چنانچہ شاعر نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب آپ تو ایسا حسن لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ اپنی من پسند کا حسن لے کر دنیا میں آئے ہوں۔ شاعر نے کہا والفجر میں ہے صبح رسالت کی بشارت، والعصر میں دور نبوت کی بشارت، ہر پھول میں ہے روح مدینہ کا تبسم، شاخوں کی لچک میں قد آقا کا تکلم، یاسین سے مولا نے کبھی اس کو پکارا، حامیم کبھی اور کبھی تاسین اشارہ، یہ رمز ہے کچھ عاشق و معشوق کے مابین، سمجھا ہے جنہیں خلق میں ایک سرور کونین، والنجم میں ہے برق نگاہ ان کی نمودار، والارض میں بھی صبر و تحمل کے ہیں آثار۔ یہ اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے جن کو شعراء نے اس طرح کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ پہلے تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ خط نبوت کے شاعر امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مجھے بہت پسند ہیں، آپ بھی ذرا غور کے ساتھ سنیے۔ فرماتے ہیں نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔
وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر امی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر امی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ اور ایک شعر لکھتے ہیں، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مرکزی مبلغ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کھپا دی اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ امیر مرکزی حضرت خواقانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے ہیں، بہرحال وہ جماعت کے امیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مگر بات کے قابل ہیں کراچی ختم نبوت جماعت کے امیر حضرت مولانا اعجاز مسعود صاحب، اور آخر پر میں شیر ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات کی محنت کے ساتھ اتنی کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدام کی محنتوں کو قبول فرمائے، دن رات جنہوں نے لگا کر اس جو ہے وہ کانفرنس کے لیے کام کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب میں اپنی بات کو ایک پنجابی کے شعر پہ مکمل کرتا ہوں، ذرا اس کو یاد کر لیجئے گا، آسان ہے۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی۔ اتھاں سے مراد اس دنیا میں ختم نبوت کے لیے جو ہم نے مشقتیں اٹھائی ہیں تو ہمیں اس کی جزا آگے قیامت کے دن ملے گی۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا مل دی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی۔ سب تھکاوٹیں اتر جائیں گی، اس لیے کہ ہمیں اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ ملے گا اور اللہ کا حبیب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے اور ہماری لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔